أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ابھی جس سورہ کی میں نے تلاوت کی وہ سورۃ التکویر ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ آؤ ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اس زمانے کی یہ سورت نازل شدہ ہے، اس زمانے میں یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری تھی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے احوال، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور دنیا میں رہنے والے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اس ٹائم کے احوال، اور جب دوسری بار سور پھونک کے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، ان دونوں ٹائم کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور آخری نبی ہیں، اس کو بھی اس سورہ میں سمجھایا، یعنی مشرکین جو آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ کی نبوت کی بھی دلیلیں ہے، سائنٹیفک پروف ہے جس کو بولتے ہیں، اور آخرت پر بھی دلیلیں دی کہ آخرت کا دن کیوں ہونا ہے، قیامت کیوں آنی ہے، اس کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ تو اس سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد مختصر سی وضاحت سمجھ لیں گے۔ اذا الشمس کورت، یہ پہلے جب فرشتہ سور پھونکے گا دنیا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی ابھی جو سورج روشنی دے رہا ہے، تکویر کا معنی ہوتا ہے تکویر الامامہ، یعنی امامے کو لپیٹنا، امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن سر پر اس کو لپیٹ لیتے تو اس کی پھیلائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابھی سورج پوری دنیا میں اپنی روشنی دیتا ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سورج کی امامے کو لپیٹ دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اب دنیا تاریک اندھیرا بن جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان میں ہمیں آج جو ستارے نظر آ رہے ہیں، ستارے بکھر جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ابھی جو ستاروں کی بندش ہے کہ جو ستاروں کو اپنے مدار پر پکڑے ہوئے اپنی جگہ پر، لیکن کل یہ بندش اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، تو آج جو ستارے چمکتے دمکتے ہم کو دکھتے ہیں وہ بالکل بے نور ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، مضبوط پہاڑ، آج ہم سوچتے ہیں کتنے دنیا میں طاقتور ترین کوئی چیز ہے مخلوقات میں تو پہاڑ ہے، پہاڑ کو ہم کتنا مضبوط دیکھتے ہیں، لیکن کل یہی پہاڑ فضا میں جیسے بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ بھی چلنے لگیں گے، زمین اپنی کشش جو ہے وہ ختم کر دیں گی تو پہاڑ اللہ کے حکم سے چلتے پھریں گے۔ دوسری جگہ پر کہا کہ وہ ریزہ ریزہ آ کر ہوا میں اڑتے پھریں گے، یعنی پہاڑ جو اتنے مضبوط آج نظر آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلی پھریں گی۔ یہ عربوں کے معاشرے کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال دی۔ آج جو موٹر اور بسیں اور ٹرک چلتے ہیں تو عربوں کے وہاں 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو بچہ جننے کے قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی مال نہیں تھا، اور اس کی وہ خوب حفاظت کرتے تھے، اس کے کہیں غائب نہ ہو جائے، کوئی چرا نہ لے جائے، اس سے بہت کام لیتے تھے وہ، کیونکہ ابھی یہ بچہ دینے کو ہے تو اس کی نسل چلنے والی، اس لیے اس کی زیادہ حفاظت ان کے وہاں ہوتی تھی۔ اگر عربوں میں کوئی حالات آتے تو ایسا قیمتی مال بغیر حفاظت کے چھوٹا پھرتا، تو اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس دن سختی اتنی ہوگی کہ لوگوں کو اپنے قیمتی مال کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ آج جس سونے کے ٹکڑوں کے لیے دنیا جھگڑ رہی ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، تو کل کو وہ سونے کے ٹکڑے پڑے کے پڑے رہ جائیں، سب کو اپنے ہوش و حواس کی پڑی ہوگی، یعنی کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے، میں اس سخت ماحول سے، سخت حالات سے، مصیبت سے بچ جاؤں، کیسے کامیاب ہو جاؤں، یہ فکر سب کو دامنگیر ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور، جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی اس دن کی حالت اتنی سخت ہوگی، شور شغب اور سختی اس دن کی کہ جانور بھی جو جنگلی ہے، جن کا کام ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا، ڈسنا،
وہ بھی سب ایک جگہ، بکری اور بھیڑ دونوں ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے، نہ سانپ ڈسے گا، نہ شیر پھاڑے گا، نہ بھیڑیا بکری کو کھائے گا، جانوروں کو بھی ہوش نہیں رہے گا۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، آگ لگتی ہے، تو اس جگہ کے جانور ایک جگہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی بچنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بھی جی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی اپنے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب مل کر رہتے ہیں، اس ٹائم پہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت یہ سب بیان کرنے سے مقصود قیامت کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرنا ہے کہ کتنا سخت ماحول ہوگا۔ آج بالکل آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے تم کو دی ہے، سب کچھ دنیا میں جو ہے وہ دیا ہے، تمہاری آزمائش مقصود تھی، تمہارے امتحان کے لیے میں نے دیا ہے۔ یہ دنیا میں رہ کر تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے یہاں سب کچھ ہے، پیسے بھی ہے، دنیا کی دولت ہے، ہمارے اولاد بھی ہے، تو یہ کوئی ہمارے ساتھ کام آئے گا، ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو بڑے بڑے مکانات بنا کے ہم آرام سے رہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومے۔ یہ اللہ تعالیٰ مال دے کر ہم کو آزما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو، یہ حالت بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دن اس کا بھی خاتمہ ہو جانا ہے، یعنی تم نے کتنا ہی بڑا مضبوط قلعہ بنا لیا ہو، موت تم کو آ کر پکڑ کے رہے۔ وَإِلَى النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دوسرے مرحلے کا، یعنی جب دوسری مرتبہ فرشتہ سور پھونکے گا تو کیا کیفیت ہوگی کہ مرنے سے پہلے ہم سب کے جسموں میں جو جان تھی وہ جان اسی جسم میں اسی حالت میں واپس آ جائے گی، یعنی کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں جیسے نہیں بھرا ہے تو اس کا جسم اس وقت تھا، اسی حالت میں اس جسم میں پھر سے جان ڈال دی جائے گی۔ آج چاہے اس کی قبر کی جگہ سمندر کا گہرائی ہو، آگ کا الاؤ ہو، یا کسی درندے کا میدہ بناؤ، یا زمین کا گڑھا بناؤ، ہڈی الگ ہو چکی ہے، گوشت بالکل مٹی میں مل چکا ہے، لیکن کل اللہ کا ایک حکم آئے گا تو اسی جسم جو تھا مرنے سے پہلے وہی دوبارہ بن جائے گا، اور اس میں ہماری جو جان تھی وہ واپس ہماری جسم میں آ جائے گی۔ یہ مطلب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں مار دی گئی۔ عرب معاشرے کے اندر یہ ظالمانہ رسم چل پڑی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک وجہ املاق، افلاس، غریبی، فقر و فاقہ، کہ بچی کو کھلائیں گے اور اس کو تو خالی بڑا کر کے اس کو شادی کرا دیں گے تو بچی سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور بیٹوں کو زندہ اس لیے رکھتے تھے کہ بیٹے تو بڑے ہو کر باپ کا ہاتھ بٹھائیں گے، کام میں آئیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بد امنی کا زیادہ زور تھا، بد امنی عام تھی، یعنی ایک قبیلہ مال و دولت کے لیے ان کا یہ پیشہ ہی تھا کہ جب مال و دولت ختم ہو گیا تو مال و دولت لوٹنے کے لیے کسی قبیلے پر ڈاکہ ڈال دیتے تھے، تو وہاں سے مال و دولت لوٹ لیتے تھے، تو اس حالت میں بیٹے ہوں گے تو کام آئیں گے، بیٹیاں کوئی لڑ نہیں پائے گی۔ اس خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو جب پیدا ہوتی تھی تو سامنے گڑھا کھود کے رکھتے تھے، جیسے بچی پیدا ہونے کی خبر ملی اسی گڑھے میں پھینک دیا، اور اگر کسی کی ماں راضی نہیں ہوتی تھی، خاندان راضی نہیں ہوتا تھا بچی کو پھینکنے پر، تو بچی بڑی ہو جاتی تھی تو باپ اس کو کسی کنویں میں یا کسی کھڈے میں ڈال دیتا۔ ایسی ظالمانہ رسم اس زمانے میں چل پڑی تھی۔ یہ آیت، یہ بس اتنی سی آیت، اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر بیان نہیں کی، یہ روایتوں میں واقعہ آتا ہے، یہ اس لیے کہا، اس سے دو چیزوں کو بیان کرنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ پہلی بات، لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ نبی کی کتنی ضرورت تھی امت کی رہنمائی کے لیے، یعنی اگر نبی نہیں آتے کسی جگہ میں، کسی قوم میں، اور وہاں پر علم نہیں ہوتا تو لوگ جہالت کی وجہ سے کس اخلاق کی پستی میں گر جاتے ہیں، یعنی یہ انتہائی اخلاق کی پستی ہے کہ بندہ باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے گھڑے میں اتار کر اس پر مٹی ڈالے، زندہ بچی کو، کوئی سوچ بھی سکتا ہے یہ حالت تھی۔ تو مقصود تھا بتانا مشرکین مکہ کو خصوصاً اور بعد کے لوگوں کو عموماً کہ نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، نبی کے وارثین کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ علم بتا، علم کیا چیز ہے، جب نسلیں علم جانے گی تو علم آئے گا تو سنگ دلانہ اور ظالمانہ رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا، جس سے امیر بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے۔ رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا جس سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ رسم ایسی چیز ہے کہ مالدار، صرف غریب نہیں، مالدار بھی پریشان ہوتا ہے، اس کو بھی تو رسم کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو غریب تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اب ایسے سخت ماحول میں نبی کی ضرورت اس لیے تھی،
اور دوسرا اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے. آج جو لوگ انکار کرتے کہ مرنے کے بعد ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ نہیں ہونا, یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے جنم میں آ جائیں گے, یہ سب بکواس اور فضول باتیں. اسی جسم اسی روح کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور اپنی زندگی کا جو 60-70 سالہ ہے, 40-50 سالہ ہے, اس کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا کہ زندگی میں کیا کیا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مظلوموں کو وہاں انصاف دیا جائے, نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے, بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے. یہ اس لیے ضروری ہے. اب بتاؤ قیامت نہیں ہوگی تو جو بچیاں زندہ درگور ہو چکی ہے ان کو کون انصاف دے گا؟ اگر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے تو ان کی زندگی کا, ان کی جان کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. اور اس کے ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنے قابل نفرت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس بچی کو کیوں مارا, بلکہ اس بچی سے پوچھے گا, ان سے منہ پھیر کر کے, کہ تم میرے سامنے آؤ مت. اللہ تعالیٰ کی اتنی غضبناکی اور غصہ اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھے گا کہ بیچاری تو کس جرم میں تجھے مارا تھا, تو معصوم چھوٹی سی تھی. ایسا ایک واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میری ایک پیاری سی بچی تھی, میں ایک آواز دیتا تھا, وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آتی تھی, وہ مجھ سے بہت مانوس تھی, محبت کرتی تھی, میں بھی اس سے محبت کرتا تھا, لیکن کیا رسم تھی ایسی جاہلانہ, خوف تھا فقر و فاقہ کا کہ اس کو کھلا پلا کر بڑا کرنا, اس کے پیچھے خرچہ کریں گے. تو ایک دن میں نے اس کو آواز دی اور میں اس کو لے کر کے چل پڑا, اور راستے میں کنواں آیا, میں نے اس زندہ بچی کو, اپنی بچی کو کنویں میں ڈال دیا. اس بچی کی آخری آواز جو میرے کانوں میں آئی وہ یہ تھی, ہائے ابا, ہائے ابا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. راوی کہتے ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. تو ایک شخص نے کہا کہ شخص, تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا. آپ نے کہا کہ اس کو روکو مت, اسے جس چیز کے بارے میں سخت احساس ہے, فکر ہے, ندامت ہے, شرمندگی ہے, اس کے بارے میں اسے پوچھنے دو. آپ نے کہا دوبارہ بیان کیجیے. اس نے اپنا قصہ دوبارہ بیان کیا. آپ کے داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. آپ نے کہا کہ اسلام قبول کر لے, یہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اصل سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کی اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو یہ کل کی نسلیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آج جاوید اختر بہت بڑا مشہور ملحد ہے, کل اس سے ڈبیٹ مناظرہ ہونے والا ہے ایک عالم کا. وہ اللہ کو نہیں مانتا, نام مسلمان کا ہے, اس کے دادا پردادا بڑے عالم تھے, چوتھی پشت میں آ کر یہ جاوید اختر ملحد بن گیا. کیا حال ہوا؟ علم کی کمی, گمراہی والا علم سیکھنا. آج ہمارے اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں, جس جگہ پر جی رہے ہیں, وہاں پر نصاب تعلیم کیا ہے, اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. بچوں کے دماغوں میں یہ فضول عقائد گھسائے جاتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھانا چاہیے, نہیں پڑھائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی بچے کو پتہ ہوگی تو وہ بچہ فرق کر پائے گا ایک اچھی تعلیم میں اور بری تعلیم میں. اب جب وہ اسکول میں بری تعلیم سنے گا تو وہ اس سے رک جائے گا کہ یہ مجھے نہیں سیکھنا, یہ مجھے نہیں جاننا, یہ فرق پڑے گا. اور اگر کوری سمیٹ ہوگا, خالی دماغ ہوگا دین سے, تو اس کے اندر تو جو لکھیں گے وہ آ جائے گا, اور پھر بڑے ہو کر وہی عقائد اس کی زندگی میں چلیں گے اور پھر اس کی اولاد میں چلیں گے. تو چوتھی نسل آتے آتے تک تو یہ جو نمازی دکھتے ہیں جمعہ میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ پورا خطرہ ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ آسانی سے ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ہم چاہے قبر میں گئے ہوں گے, یہ ان کے گناہوں کا کھاتا جو ہوگا نا وہ ہمارے بینک میں آئے گا, ہمارے کھاتے میں آئے گا ان کے گناہ. یہ حالت ہے. اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ علم کی محنت بڑی محنت ہے. اس کے لیے اگر ہماری اپنی عمر بڑی ہو چکی ہے, اس عمر میں علم حاصل کرنا ناممکن تو نہیں ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن خدا را اپنے بچوں پر ظلم ہرگز نہ کرے. بچوں کے معاملے میں ایسی فیسلٹیز دے, ایسی انتظام کرے بچوں کے لیے. اگر بچے مدرسے سے دور ہیں تو ان کے لیے کوئی انتظام کرے. اسکول کے لیے جیسے ہم بچوں کے لیے فکر کرتے, کیوں ان کو کچھ انگلش بولنا آ جائے تو دنیا میں کہیں پھنسے نہیں, تو وہ آخرت میں پھنسنے والے نہیں ہیں ہمارے بچے. اس کی کون فکر کرے گا؟ کون کرے گا؟ کوئی فکر کرنے نہیں آئے گا. اور اس کا سارا سوال اس کے ماں باپ سے ہوگا. ماں باپ کا پہلے حق ہے بچوں کی تربیت کا. جب ماں باپ نے استاد کے حوالے کیا پوری ذمہ داری کے ساتھ تو پھر استاد کا بھی حق بنتا ہے. لیکن بچہ جب تک اپنے گھر پہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری میں,
اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی بھی سب فکر کرے، انتظام کرے، سہولتیں دے بچوں کو کہ بچہ خوشی خوشی دین کی تعلیم لینے آئے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اس معاشرے میں ایسے جو مظالم تھے بچیوں کو درگور کرنا تو کسی کو رحم بھی نہیں آتا، ایسے بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے جو ایسے برے فعل کو برا سمجھتے تھے۔ ایک صحابی ہے صحابی ناجیہ، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نیکی کے کام بھی بہت کیے، تو اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ یعنی کوئی باپ اگر بچی کو دفن کرنے جاتا تو میں دیکھ لیتا، تو میں اس کو روک لیتا اور اس بچی میں لے لیتا اور اس کے بدلے میں 2 اونٹ اس کو دے دیتا اور پھر اس بچی کو پال پوس کے اس کی تربیت کر کے اس کا اچھی طرح نکاح کراتا، یا کسی کو میں دے دیتا کسی کی خدمت میں کہ آپ اس کی پرورش کرو اور آپ اس کو نکاح کر کے بھیج دو، میں اتنی فکر کرتا۔ آپ نے کہا کہ یہی تو اسلام کی نعمت، یہ تیرے لیے بدلہ ہے، یعنی تو نے جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور اسلام کی تعلیم اتنی بابرکت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس خیال کو مٹایا، اس سنگدلانہ رسم کا خاتمہ کیا، ظالمانہ رسم جو چل پڑی تھی عرب میں اس کا خاتمہ کیا، بلکہ یہ بھی بتلایا کہ بیٹی کی پیدائش پر بہت سے لوگ منہ بناتے اور ناراضگی کا اظہار کرتے کہ بیٹی اگر پہلے بیٹا آ جاتا تو بہت اچھا ہوتا، بڑا ہو کر کے کام آتا، ہاتھ بٹاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کا بھی خاتمہ کیا اور بڑے بڑے فضائل سنائے۔ بیٹی کی پیدائش گھر کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے پریوار کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک بچی کو 2 کے 4 بچیاں ہو اور ان کو پال پوس کے بڑا کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو دین کی تعلیم دلائے، پھر ان کا جب نکاح کی عمر ہو جائے اچھی جگہ نکاح کرائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی 4 بیٹیاں، یہی 3 بیٹیاں، یہی 2 بیٹیاں اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی اور جنت میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ہے، اس لیے ہم سب کو یہ کب ہوگا؟ سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کی اہمیت دلائی ہے۔ ایک جگہ آپ نے کہا کہ کسی کا بچہ ہوا، اس نے اس کا اچھا نام رکھا، اس کو اچھی تعلیم دلائی، اور پھر جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا تو بیٹے کا نکاح کرا دیا، تو پھر باپ اس کی ذمہ داری سے بری، یعنی باپ نے اپنی تربیت کا مکمل حق ادا کر لیا۔ اب بیٹا بعد میں مانو کہ کچھ بھی کرے، اللہ نہ کرے برا کام کرے، تو اس کی ذمہ داری باپ پر نہیں آئے گی، وہ بیٹے پر رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی اور وہ دین سے کورے ہیں، تو پھر بڑے ہو کر بھی اگر کوئی برا کام کریں گے تو اس کا گناہ باپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے فکر کر دی تو ہم اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ٹائم یہاں پر ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر کرتا ہے، جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور ہمارے جسموں میں جان پڑے گی۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔